اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے دو قسم کے ہیں، ایک وہ بندے جو اللہ کو نہیں مانتے، کافر ہیں، اور ایک وہ بندے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا ایمان لاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، ایمان والے کہلاتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر کوئی بھی اگر اچھا کام کرتا ہے، کافر اچھا کام کرتا ہے یا مومن اچھا کام کرتا ہے، تو مومنین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تعلق رحم، کرم اور فضل کا ہے، اور کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق عدل اور انصاف والا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر دنیا کے اندر کوئی کافر اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ اس اچھے کام کا بدلہ اسے دنیا ہی کے اندر دے کر ختم کر دیتے ہیں کہ آخرت کے اندر اس کا کوئی ایسا نہیں ہوتا، اچھے کام کا بدلہ اسے دنیا ہی کے اندر دے دیا۔ اور اس کے بدلے میں ایک مومن کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بدلہ عطا کرتے ہیں، اسے خوشیاں عطا کرتے ہیں، اسے عزتیں عطا کرتے ہیں، عروج بخشتے ہیں، اور جب یہ مومن دنیا سے چل بستا ہے تو 10 گنا، کم از کم 10 گنا، اور پھر زیادہ سے زیادہ اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اب مومنوں کے اوپر، اللہ کے خاص بندوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، غم دکھ آتے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں آتے ہیں؟ اور کافروں کے اوپر اگر یہ آتے ہیں، اس طرح ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، انہیں دکھ سکھ ملتا ہے، دکھ نہیں ملتے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کافر کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوتا، اور مومنین کے اوپر اتنی مشکلات، مسائل، تکلیفیں۔ تو اس کے لیے ایک واقعہ میرے سامنے کچھ عرصہ پہلے مفتی صاحب اور مولانا صاحب کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں کہ واقعہ میں نے پڑھا تھا ماہنامہ البلاغ میں، اور مفتی عبدالروف سکھروی صاحب کا ایک واقعہ تھا، اور بڑی اچھی بات انہوں نے بیان کی جو ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم دنیا کے اندر جاؤ اور یہ کام کرو۔ ایک کی ڈیوٹی لگائی مسلمان کے اوپر، ایک مومن ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اور اس کا آخری وقت آ چکا ہے، اور اس کے اوپر ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ، اور اس کی ایک خواہش ہے کہ اس کے سر میں یا جسم کے اندر ایک خارش تھی، تکلیف تھی، بیماری تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ میری الماری کے اندر زیتون کا تیل پڑا ہوا ہے اور میں اس کو اپنے جسم پر لگاؤں تاکہ میرے جسم کو کچھ سکون مل جائے۔ لیکن اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کہ جاؤ، اس کی زیتون کی وہ جو بوتل ہے اس کو گراؤ، ختم کرو، اس تیل کو بہا دو، اور اس کی خواہش پوری نہ ہو۔ آیا فرشتہ، اسی طرح کام کیا، اس آدمی کی، مومن کی خواہش پوری نہ ہوئی اور وہ دنیا سے چل بسا۔ ایک کافر ہے اور اس کا بھی آخری وقت ہے، اور اس فرشتے دوسرے کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ، اس کا دل کر رہا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ آج میں مچھلی کا کباب جو ہے وہ کھاؤں۔ قریب سمندر کے کنارے اس کا گھر ہے، لیکن اس دنوں میں سمندر کے اندر مچھلیاں نہیں ہیں۔ فرشتے کو حکم دیا کہ دور دراز سے مچھلیاں جمع کرو، اس کونے میں لاؤ، تاکہ اس کے بندے جب آئیں گے، جال پھینکیں گے تو آسانی کے ساتھ اس کو مچھلیاں مل جائیں، وہ آسانی کے ساتھ لے کر چلے جائیں اور کباب بنا کر اس کو دے دیں، اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ اسی طرح ہوا، اس کی خواہش پوری ہوئی، کباب کھایا اس نے، چل بسا۔ مومن کی خواہش پوری نہ ہوئی، وہ بھی چل بسا۔ آسمان پہ لکھتے ہیں کہ وہ ملاقات ہوئی دونوں فرشتوں کی، اور ایک دوسرے سے پوچھا، دونوں نے اپنا کام بتایا کہ میری ڈیوٹی یہ تھی، دوسرے نے بتایا میری ڈیوٹی یہ تھی۔ حیران رہ گئے، التجا کی باری تعالیٰ، یقیناً اس کے اندر آپ کی کوئی حکمت ہوگی، آپ کا یہ کام کوئی حکمت کے بغیر خالی نہیں ہے، لیکن یہ حکمت ہم سمجھ نہیں سکے، یہ حکمت کیا ہے کہ ایک مومن کی خواہش پوری نہیں ہوئی اور اس کو تکلیف دے کر دنیا سے وہ چل بسا۔ کافر کی خواہش پوری ہوگی اور آسانی کے ساتھ اس کی خواہش پوری ہونے کے بعد وہ دنیا سے چل بسا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مومن کی خواہش پوری ہوتی، مومن کو سکھ ملتا، آرام ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے فرشتوں، میں نے ہر اپنے مومن بندے کے لیے، ایمان والے کے لیے جنت کے اندر ایک خاص محل بنایا ہوا ہے، ایک مقام بنایا ہوا ہے، جو مومن بندہ اپنی عبادات کے ذریعے سے اس تک پہنچے گا۔ لیکن یہ جو میرا بندہ تھا، اس کی عبادات میں تھوڑی سی کمی رہے گی اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا جو میں نے اس کو دینا تھا۔ بڑا مقام تھا لیکن اپنی عبادات میں تھوڑی سی کمی کی وجہ سے۔
تو اس طرح ہوا کہ میں نے اس کے اوپر تکلیف لائی اور اس تکلیف کے اوپر اس نے صبر کیا. اب صبر کے بدلے میں وہ جو کمی تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر کے اس کو جنت میں نے اس کو جنت میں آنا. جو کافر تھا ساری عمر اس نے بغاوت کی, نافرمانی کی میری, ایک اس نے اچھا کام کیا تھا, اس اچھے کام کا بدلہ میں نے اس کو دنیا ہی کے اندر لوٹا دیا تاکہ کل قیامت کے اندر اس کا کوئی حصہ کوئی بدلہ کچھ بھی نہیں, بس اس کی تو جہنم ہی جہنم. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں, نیک بندے ہوتے ہیں, ان کے اوپر بیماریاں, مسائل, پریشانیاں, تکلیفیں, دکھ, اپنوں کی جدائیاں, یہ تمام چیزیں آتی ہیں اور وہ مومن بندہ اس پہ صبر کرتا ہے اور صبر کے بندے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر اعلیٰ مقام دے دیتے ہیں. اس وقت ہم سب اپنے ایک بھائی کے اس غم اور دکھ میں سب شریک ہیں, اور جہاں تک ہمارے بھائی جانے والے بھائی ثاقب صاحب, ایک شخص کی موت ہوتی ہے ایک گھر کے لیے, اور بعض کی موت ہوتی ہے صرف ایک خاندان تک, اور بعض کی موت ہوتی ہے ایک محلے تک, پھر ایک علاقے تک. بھائی ثاقب صاحب وہ شخصیت تھے, کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا, اور جب وہ دنیا سے گئے تو واقعی ان کا پتہ چلا. یہی بات ہے کہ ہم اصل میں مردہ پرست ہو گئے ہیں اور زندوں کی قدر نہیں ہوتی ہے. ہمارے ساتھ دوست بہن بھائی رہتے ہیں, لیکن جب وہ دنیا سے چل بستے ہیں پھر قدر آتی ہے. تو یقیناً بھائی ثاقب صاحب جب بھی کبھی ملتے, بڑا ادب کرنے والے, عزت دینے والے, عزت لینے والے, عاجز انسان, رزق حلال کی تلاش میں مصروف رہنے والے, وہ تو بالکل مفتی صاحب تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں دنیا سے چل بستا ہے قیامت کی صبح تک وہ محفوظ ہوتا ہے عذاب قبر سے. تو جو قیامت کی صبح تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے. جمعے کی رات یا جمعے کے دن جو وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے, تو وہ تو بالکل محفوظ ہو کر پاک صاف ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچے. آخری عشرہ, رمضان کا مہینہ, رزق حلال کی تلاش, اور ہمیشہ اخلاق, پیار اور محبت دینے والی لینے والی شخصیت تھی, وہ تو کامیاب ہو گئے. ظاہر ہے گھر والوں کو ایک بہت بڑا دکھ پہنچا, بھائیوں کو, والدین کو, عزیز و اقارب, رشتہ داروں کو, لیکن یہ ہمارے لیے مومنین کے لیے ایک امتحان ہے کہ اس پر ہمیں صبر کرنا ہے. اگر صبر نہیں کریں گے تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ کی تقدیر کے سامنے, لیکن صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر دے دیں گے اور قیامت میں وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے. اس حوالے سے ظاہر ہے ہم صبر کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. اپنے بھائی اور پورے اس خاندان کے ساتھ ہم اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی ثاقب صاحب کی قبر اور آخرت کی تمام مناظر کو آسان فرمائے, کربٹ میں جنت کی نعمت نصیب فرمائے, اور ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائے, اور تمام لوائقین کو, بھائی ثاقب صاحب پورے ان کی جو ہے بیوی بچے ہیں, والدین ہیں, بھائی ہیں, خاندان والے ہیں, سب جمیل عطا فرمائے.